الملك والملك والملكوت والحمد لمن له الحمد والمدح والمجد والذكر والثناء بالمدد شهادة أن لا إله إلا الله وحده منفردا بالكمال لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا اللهم صل على نبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وأطيبنا محمد رؤوفنا محمد ورحيمنا محمد وأرحمنا محمد كريمنا محمد وأكرمنا محمد وأنورنا محمد اسم محمد وجسم محمد ووجود محمد وقعود محمد وسجود محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أهل محمد وجمال محمد وكمال محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
حميد مجيد. الحمد للہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی مہربانی اور اس کی نصرت و توفیق نال توحید و سنت دے اس مرکز دے اندر تساں احباب اور بزرگاں دی خدمت دے اندر حاضری دی مہلت نصیب ہو گئی. دعا فرماؤ اللہ ذوالجلال والاکرام اسا سارے دا آونا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے اور سانو ساری نیتاں دے مطابق بدلہ عطا فرمائے. آمین. آمین. میں انتہائی افسوس ہے میں عربی خطبہ لمبا نہیں پڑھ سکیا. مینو آخیا تو گیا ملک صاحب بھی تھوڑے کو بات کھڑے کروائے, شہباز صاحب نے بھی مینو آخیا. میں پوری ایمانداری نال بیانہ میں کوشش کی تھی, وہ کوئی لفظ دماغ میں آئے گا. اللہ گواہ ہے میں ایمانداری نال کوشش کی تھی. مینو بعض اوقات بڑے شوق نو ویکھ کے یہ محسوس ہوتا ساری کس ٹائپ والی بزرگی کٹھیاں کر کے خطبے آئی ایک رٹا لا لوا بس وہ پڑھ دیتا جی شبیلہ نہیں پڑھی گا ڈٹھا کئی مولویاں نے دنیا کھیلوں کے ڈڑے بیٹھے اندر کوئی پتہ نہیں غیر کتنے آمنی دبر کتنے. میں کوشش کرے نا یہ بھائی محفل اہل علم بھی ہوتے ہیں لفظ تو سیدھا سیدھا ہی ہوئے کم از کم کوئی دی گرامر دی اعراب دی غلطی کٹن دی ضرورت کوئی نہ کرے. بہرحال ہو سکیا میں درمیان تقریر چھوڑ کے شروع کر دے انشاءاللہ. یہ ہوں کڑا سبحان اللہ ماشاءاللہ میں بڑا نوٹ کر لیا. جس دن میں خطبے اپنے پڑھن کے دوران قرآن کی آیت پڑھی اس لیے بڑے میں منہ ویکھیا بالکل سکی یاد ہو گیا. قرآن سننے لیے بڑی بوسیاں چیزیں ہوتی ہیں خطبے کا نام لو تو فیلا ہو یستبشرون خدا کا خوف کرو جڑے دور زندہ ہوتے ہو اس بدری صدی لگ گئی. اس وقت آئی وقت کی ضرورت آئی بڑی ضرورت آئی وہ ٹھیک ہو گیا معاملہ سارا. ہوں جی شیر کو زیادہ ہی ترقی ہوئی ہے زیادہ کوشش کی کرو قرآن کا مطالعہ اور قرآن کو سنن دے اندر ایسی گل کیوں سنتے ہو یہ دے معنی مطلب کا تو پتہ ہی نہیں. ایک شرعی سوال ہے شریعت کے اندر کیا مومن نو ایسی کلام سننے وقت گزارنا چاہیے جڑا مطلب چیزیں تو نہیں سمجھتا. ایک شرعی سوال ہے کوئی مفتی کوئی کہیں اور جماعت نہ تھوڑا کچھ سمجھا ہے تھوڑا کو لیتا جواب ہونا چاہیے. سوچ لو اگلے سال کچھ نہیں سمجھ. اللہ اکبر. یہ جڑا قرآن ہے یہ بڑی بڑی مثال کتاب ہے معمولی نہ سمجھو. یہ حجم ظاہری بالکل چھوٹا ہے لیکن جدوں کا انسان پیدا ہوا ہے اس کو لے کے قیامت تک کائنات جتنی کتاباں موجود ہیں سب کی سردار
ایک صوفی صاحب بیٹھے ہوتے جڑے جڑے لگے آئے انہیں بیٹھے نام انہوں کا رکھا منہ نہیں پہ خود میں انہوں نے بیٹھا بیٹھا وہ نہ کہ تھوڑے منہ پکا رہا تھا سبحان اللہ قرآن سننا آئے ہو انشاءاللہ جی قرآن سننا آئے ہو جی ہاتھ کھڑا کرو شاباش این کیوں کرے تو اندر تپالا کوئی سبحان اللہ اس نو اتنی دیر نہیں ہوئی جتنی دیر تورات انجیل میں ہوئی ہے یہ پھر بھی 1400-1500 سال تورات انجیل 1000 سال کا ہے زبور آج بھی انہوں کی باقیات موجود ہیں نصرانی کی یہودی بھی انہوں نے کل پوچھو نا تھوڑی مذہبی کتاب کیڑی ہے بلا ابحال بلا تاخیر بلا توقف اپنی کتاب کا نام کسی کو پوچھو یہودی کو لوگ سی ساری مذہبی کتاب تورات ہے کرسچن کو پوچھو کہ ساری مذہبی کتاب کی انجیل ہے مسلمان کو پوچھو کہ گنگوڑے چکاوی دا میں کیڑی دا نام ہے یہ بھی ایک کتاب ہے نہیں اگلے انبیاء کرام نے تقریرہ کوئی نہ کی تھی خطبہ ارشاد کوئی نہ فرمائے لوگوں نے کوئی نہ گلا سمجھائیاں اسوا حسنہ نمونہ ساری چیز لیکن مذہبی کتاب کی یہ نہیں تکرو حرکت برکت ہوندی نہ لمالا کٹ ہوئی مسلمان کو کوئی پوچھے تیری مذہبی کتاب کیڑی ہے اس نو فوراً کیڑی کتاب کا نام لینا یہ صرف غیر آسمانی نا انہوں کی گالیں نہیں آسمانی کتاباں دے اوپر بھی محافظ تے پہرے دار ہے آسمانی کتاباں دے اندر انسانی ہتھاں نے جڑیاں تبدیلیاں کیتیاں یہ او مقامات بھی دس دیے کہ اتنے چلاکی کی گئی ہے اللہ کی کتاب نال چلاکی کرنے والے کرتے ہیں ایک مسئلہ پیش آ گیا ایک بندے نے بد کرداری کی تھی کہ کیا سزا ہے مولوی نے آخیا مقابلہ کرو عورتیں کو چڑھا کے پورے شہر پھیرائے ہو یہ زنا کی سزا ہے چلتے ہیں مسئلہ آپ تک بھی آ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں یہ سزا تو نہیں زنا نہیں یہ تو نہیں سزا شادی شدہ ہے تو رجم کرنا اسی انہاں کہ یہ تو مولوی ہے نہیں فتوا دیتا انہاں کہ جھوٹ بولتے فاتو بالتورات مطلوبہ لایا تورات پڑھو جتھے ہو سی حدود دبا اتنے صاحب لکھی نہیں سزا انہاں کہ انہیں کرنا بالکل انہیں کرنا ہو نہیں سکتا کہ اللہ دی آسمانی کتاب ہوئے کہ پھر کس کو علاوہ کوئی اور کھوتے تو چڑھاؤ تو مقابلہ کر نہیں ایسی کوئی سزا نہیں مولوی بھی آ گیا کتاب بھی آ گیا اور اس نے کتاب کا ایک بہت بڑا عالم مسلمان ہو چکا عبداللہ بن سلام ابو رضی اللہ انہوں نے 50 ساتھیاں نے اسلام قبول کیا سارے علماء لیکن ایک خاندانی عالم عبداللہ بن سلام انہوں نے والد صاحب دادے بہت بڑے عالم مندے چندے عالم خاندانی عالم وہ بھی آ گئے آپ نے انہوں نے سپیشل بلایا کیونکہ وہ اس کتاب کی زبان سمجھتے ہیں ہاں بھائی رکھو کتاب کھولو بولے پڑھنا کیسے نہ لکھی ہوئی وہ عربی تو آئی تھی سریانی زبان آئی جتھے آئی نا وہ صدا لکھی ہوئی اتھے جو رکھے نا ہاتھ سے بول بھی ہو رہا اگو پچھو جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا تھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ہوئے
انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے دسیا کہ جی جتھے یہ تلی رکھی بیٹھا نا وہ فتوا اتنے لکھی ہو گیا اس سے اپنا عرفا جانا اپنا ہاتھ ہوتا جانا ذرا جلے ہاتھ جایا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فر کو سریانی عبادت حافظہ وہ حافظہ انہاں فر پڑھ کے انہاں کہ یہ لکھی ہوئی تورات جیسی آسمانی کتاب جس کے بارے اللہ کا دعویٰ یحکم بہا النبیون ہزارہ نبیوں نے اس کی شریعت کے مطابق فتویٰ دیتا بعد میں جامن والے 4000 انبیاء نے تورات سنائی ہے کتاباں والے رسول تو صرف 313 انبیاء نبی جڑا ہوتا ہے وہ پچھلی شریعت کو سنانے والا ہوتا ہے گل سمجھ آتی ہے یہ تو یہ گل نہیں سمجھ آتی میں کام طے کرنا تو سر سننا ہے تو سنا دینا اچھا وہ بھی سن کسی مہمان کو پوچھے آنا جی چاہ پیسوں کا لسی اس کا چاہ لسی پیچھے پیچھا میرے ٹکر ہے اللہ اکبر اے محمد اے محافظ مضامین الہیہ دی بعض ایتے ڈھیٹ لوگ ہوتے کہ انہاں دے بارے اللہ آپ کہتا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم تساں اجانی امید رکھی ہوئی ہو کہ تہاڈی گل منے سے حالانکہ یہ تو یہ ہے لقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه چنگی کلام چنگی طرح سن لیتے ہیں کلام بھی ستھری سن دے بھی پوری توجہ نال ہے اس کے بعد سنن سمجھن کے بعد جان بوجھ کے وہ اندر تبدیلیاں کر کے لوگوں کو گمراہ کریں دے بعد والے پیغمبر دے نیڑے نہ کر گیا اللہ کا یہ جو بوزیاں دے بارے امید رکھنی چھوڑ دیو کہ ہم تواڈے خیر خواہ ہو سکے گل سمجھ آتی کوئی کہ نہیں کھبے پاس رہنا آتی بھی سجے پاس رہنا ہونی چاہیے سبحان اللہ تو فرمایا کہ اے جڑی کتاب ہے اللہ اکبر کمال ہے جویں اے جلدی پوری دنیا دے اندر موجود کتاباں نالوں جویں جلدی یہ یاد ہوندی ہے انہیں یہ کوئی تھوڑی جی بے پرواہی کرے انہیں جلدی یاد ہوئی بھول بھی گئی بڑی نازک کتاب بڑی لاڈلی کتاب اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ جڑا ہوندا نا اٹھ بھوکا پیاسا او پیڑا چھڑا کے اتنی تیزی نال نہیں آبو گیا در دوڑدا اپنے دانے پانی دے جتنی تیزی نال قرآن اس بندے دے دل جو نکلتا ہے جڑا قرآن کو بے پرواہی ہے اللہ اکبر یہ ایڈی معمولی شے بھی نہیں کہ بندہ اہمیت نے دے تے باتی تے سینے وچ ودی رہے انج نہیں ہو سکتا اس نو اوے سنبھال سکتے ہیں جڑے ایدی قدر جانتے بے قدر لوگ شمینے پڑھ کے ٹکر کھا سکتے ہیں تویز لکھ کے کالج لٹکا سکتے ہیں ختمہ تے کلنا تے پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن دی برکات کو مستفید نہیں ہو سکتے قرآن دے اندر غوطہ لا اس سمندر دے اندر اپنے آپ کو بوڑ دے فنا کر غرق کر قرآن دے نور وچ اپنے آپ کو پھر ویکھ تیرے دل دے اندھیرے میں چانن نال کیویں بدل سبحان اللہ ماشاءاللہ اتو انگلی نہ پھیر ادھے اندر غوطہ لا اپنی ساتھ کو فنا کر غرق تے مستغرق فی القرآن ہو جا پھر قرآن کی برکتاں تیرے سینے نور نلا دو سبحان اللہ ماشاءاللہ ٹکر کھانے واسطے قرآن نہیں پڑھنا دنیا کو دھوکے دینے واسطے قرآن نہیں پڑھنا چندے بٹورن واسطے قرآن نہیں پڑھنا وقت تیرے تے میری پھٹکار ہی پھٹکار ہے قرآن پڑھ یہ او کلام ہے او کتاب ہے
جیتے پہلے سپارے دی پہلی 70 دعویٰ کر دیے لا ریب اور دوسرے مقام پر فرمایا لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ اللہ دی طرف ہون وچ کوئی شک نہیں۔ اور پھر ہدی للمتقین فرمایا ہدی للمتقین۔ قرآن ایک اور جگہ پہ آتا ہے ہدی للناس، ہر انسان کا متقی نہیں ہوتا، ہدی للناس کہ ہدی للمتقین، ہدی للناس بھی ہے ہدی للمتقین بھی ہے۔ ہاں سارے نے بھی کھا دی پٹڑی تے انہوں چاڑ دیے جدو تقوی ہو لکھاون دیو ہدی للناس، چلاون دیو ہدی للمتقین۔ وہ نہیں چلتا جہاں دل کے اندر گند ہوئے، نہ جہاں دل کے اندر رب کا ڈر ہوئے، تقوی ہوئے، وہ اس پکڑ میں چلتا ہے۔ فرمایا یہ واسطے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں۔ ہذا بیان للناس، بیان للناس، بیان کیا ہوتا ہے؟ بیان عربی زبان کا لفظ ہے، یہ معنی ہے ایسی گل کرنی جسے گل کا ایسا معنی وضاحت کرنی کہ مخاطب نو تشفی ہو جائے، پھر دل میں سوال پیدا نہ ہو۔ انہوں کیا کہتا ہے بیان، انہوں کیا کہتا ہے بیان، بیان۔ ہذا بیان للناس، ایک پوری کائنات انسانی واسطے کھلیاں کھلیاں گلاں کر دی، سبحان اللہ، بیان۔ اور فرمایا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، القرآن یفسر بعضه بعضا، بعضه بعضا، بعض حصہ بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ جدا خود قرآن اپنی تفسیر کرے پھر کسی مفسر کی ضرورت نہیں، اور پھر اگر صحیح السند کوئی حدیث مرفوع مل جائے قرآن کی تشریح تفسیر پھر بھی کسی مفسر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری گل پھر انشاءاللہ چھٹی کرنے ہیں، سمجھ آتی بھی گل دی؟ آخری گل سمجھ، ایک کتاب، یہ نام اس سے کتاب نہیں جس نے تلے آ کے لکھی گئی، جداں حالی توڑی نازلی کوئی نہیں آئی اس ویلے بھی یہ نام کتاب ہے۔ سمجھ آتی بھی گل؟ تلے آن کے دو ہی کتاب ہوئی ہے نا، ایک کتاب پہلے آئی ہے، اس واسطے یہ ایک آیت کا نام بھی کتاب ہے، ایک رکوع کا نام بھی کتاب ہے، ایک سپارے کا نام بھی کتاب ہے، ایک سورت کا نام بھی مستقل کتاب۔ اگلی گل اللہ اکبر، یہ کتاب اس سے لے آئیے جڑے ویلے یہ مخاطبین یہ سمجھن دے اہل ہو چکے ہیں۔ ذرا اس گل کی توجہ کریں۔ دناواں دا قول، دنا سمجھدار لوگوں کا اج بھی وہ سلک کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگاں نال او گل کرو، او جملہ بولو، او کلام جیڑی انہاں دی عقلی سطح دے مطابق ہوئے، سر تو نہ ٹپ جائے۔ اگر تساں ایسی گفتگو کرو جیڑی تواڈے سنن والے نو سمجھ نہیں آ رہی، تواڈی گفتگو لا یا نہیں، بھاویں 2 گھنٹے کرو، کیوں بھائی؟ گفتگو وہ ہے جڑی اگلے کو سمجھ آ رہی۔ اے جڑی کلام ہے یہ کلام اللہ ہے، اے اللہ کی گفتگو ہے، یہ گفتگو اللہ نے کئی جلال کی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس گفتگو کا موضوع انسان ہے، انسان نال گفتگو کر دی۔
اے گفتگو جنہ نال اللہ اکبر حدیث جس واسطے آتا ہے کہ جس نے بندہ نماز پڑھے تو فإنہ یناجی ربہ وہ رب نال سرگوشیاں کرتا ہے، جڑے نے قرآن پڑھے رب بندے نال سرگوشیاں کرتا ہے۔ تو اے اگر کلام انسان کو سمجھ نہیں آتی تو سوال یہ ہے اللہ اتاری کیوں ہے؟ جی اباسی آئے منہ سے تو حق دیتا کرو، اباسی جان دے ہو جی منہ پٹیندا پیچھا پٹو اینڈ تو بھی پٹیندا یہ پٹی بن دو درمیان روکے جائے تو کچھ فلیات جائے تو سمجھ دماغ دے نقصان دہ حساب سے ہوتا ہے، روکنا نہیں چاہیے، شریعت نے کیا کہ روکو نہیں، لیکن یہ ٹھپا تو دے ہونا اس منہ دے منہ ہاتھ تو دے ہونا اذا تصاحب احدکم فلیمسک بیدہ فإن الشیطان یدخل فیہ، اگر یہ بوا کھلا ہے تو اندر شیطان داخل ہو جائے، تے انتظار نہیں کریندا کہ کیڑا ویلا ہے سجا تے بھاویں کھپا چاہ کے فاٹک تے کچھ رکھیا کرو، بوا بند کرنا ضروری ہے ورنہ اس وچ شیطان داخل ہوئے۔ یہ کون داخل ہوتا ہے؟ شیطان۔ تے اے جڑے داخل ہو ونجے یہ بڑی کوئی بھڑی شے داخل ہو ونجے وقت سوکھی نکلتی نہیں جی تو 10,000 نہ بھرو۔ جی ہاں قرآن جس دور نازل ہویا ہے اس ویلے انسانی عقل اپنی ارتقائی منازل طے کرتے ہویا اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ہون اس قرآن دے دلائل عقلیہ اور نقلیہ نو سمجھ سکتے۔ اگر کوئی بندہ تھوڑے سامنے دعویٰ کرتا ہے یہ قرآن سمجھ نہیں آتا، وہ اللہ کے الزام لا رہا ہے کہ اللہ نے ایسی کلام نازل کی تھی جڑی مجھے سمجھ نہیں آتی، اس کو چاہیے اپنی عقل کا علاج کرے، قرآن کے اوپر یہ الزام نہ لائے۔ قرآن نے آج تو 1500 سال پہلے دعویٰ کیتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، آسان بنایا ہے، گل اگلے آسان نہیں دیا کوئی فعل میں مدت کیا ہے کوئی کونے وچوں سمجھن تیار ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ گھر بیٹھے تو سائنسدان نہیں بن سکتا، گھر بیٹھے تو انجینئر نہیں بن سکتا، گھر بیٹھے تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا، گھر بیٹھے تو انگلش کا ماہر نہیں بن سکتا، گھر بیٹھے تو ریاضی الجبرا دا سپیشلسٹ نہیں بن سکتا، لیکن تو گھر بیٹھے آنا ہے کہ مینوں قرآن سمجھ آ جائے تو محنت ہی کوئی نہ کرنی پوے۔ جتنی محنت تو کرنا ہے نا باقی علوم و فنون سیکھن واسطے او دا چوتھا حصہ قرآن جو چلے، میں قرآن کے سامنے دعویٰ پیا کرنا کہ دنیا دی دوئی کوئی کتاب سمجھ آوے نہ آوے قرآن ضرور سمجھ آ سکتا۔ کوشش ہی نہیں کرنی، ہم تو مائل کا قلم ہے کوئی ساحل ہی نہیں، راہ کسے دکھلانا ہے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ رجا جاس ہے سبحان اللہ۔ فرمایا ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل بیان کی ہے۔ ادھر فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، ادھر فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، پھیر کے مضمون ابو الفاظ رو پھیری تصریف آیات ایک مستقل عنوان ہے علم تفسیر کا، پھیر کے تو سمجھایا ایک کے گل لو اٹھ میری دہرایا، لیکن الفاظ پھیر کے معنی مفہوم مطلب گل وہی کا ہوگی، صرف انہوں سمجھاون دا ایک انداز بدل دیتا جائے، تیری عقل میں آئے سبحان اللہ، تیری عقل دے بانتا لے کھولن واسطے تا آئیے اللہ اکبر۔ تے نقل یعنی پچھلے گزرے ہوئے واقعات اور قصص وہ تو انجی بدر سمجھ آئی پہندی ہے گل، وہ تو سوکھی سمجھ آندی ہے، لیکن تھوڑا جہا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا جہا انسان میری آیات اور کلام نو سمجھن واسطے عقل نو استعمال کرے، یہ خود اللہ چاہتا ہے۔ تاں انما یتذکر اولو الالباب، تاں لعلہم یتفکرون لعلہم یعقلون افلا یتدبرون القرآن، یہ تاں کی تحریص اور ترغیب دیتا ہے تاکہ صرف نقل تے ہی نہ رہن، عقل تو بھی کامل ہے۔ بے شک تو گل سنو، عقل دی ہوئے نا شارک،
تے علم دا ہوئے من ایو جائے عالماں نو اساں قبراں چٹیندیاں ڈٹھا کیونکہ توحید عقل تو بغیر نہیں سمجھا میں اسے کو بیٹھا میں تو ایک بار ٹھیک کر لے ساؤنڈ میں تاں شروع کراں اجی تار کر دیکھ لا سبحان اللہ بھائی گل میری سمجھ آ رہی جی جی آ رہی تیرے اگر علم ہوئے ایک شارک تے عقل دا مانو وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا ایک آیت کو بھی ہدایت حاصل کر دیتا بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ تے جی عقل دا ایمان ہوئے تے علم دا ایمان ہوئے وہ صاحب بصیرت انسان ہے ماشاءاللہ کل سمجھ آتی پئی ہے جی جی اللہ اکبر اللہ نے خود انسان نو دعوت دیتی ہے غور و فکر دی کہ یہ بلا کیویں سمجھیندا کیونکہ موضوع تو انسان ہے لیکن غرض و غایت اور اصل خلاصہ کیا ہے وہ ہے لہو دعوت الحق حق بے شک صرف اللہ ہی کو پکارو جی ایک دعویٰ ہے پھر او دے لوازمات ہیں کیوں پکارو اس وجہ تو پکارو پھر او دے اقتضاءات ہیں پکارنے کے تقاضا جات کیا ہے یہ ہے وہ ہے سارے دا سارا عنوان اسے دے ارد گرد ہی چل رہا باقی تہذیبات نفوس انسانی ہے طلاق دا مسئلہ ہے نکاح دا مسئلہ ہی ہے یہ تہذیبات نال تعلق رکھتا ہے اعتقادات نال نہیں انہاں دے اوپر نجات دا دار و مدار نہیں نجات دا دار و مدار ہوندا ہے اصل وچ انسان دے دل دے فیصلے دے اوپر اور دل دے فیصلے دا نام عقیدہ ہوندا ہے اور عقیدہ ہی ضلالت و ہدایت دا موجب ہوندا ہے اور ضلالت و ہدایت ہی نجات یا عذاب دا سبب بندی یہ وجہ ہے کہ جس ویلے آخری موقع تے فرمایا ایتونی بقرطاس اکتب لکم شیئا لن تضلوا بعدی ابدا ایسا کاغذ لائے میں تے تحریر لکھ دیواں اس تحریر دی وجہ تساں کبھی گمراہ نہ ہو دسو جنہ 114 سورتاں سنیاں محمد دی زبان وچ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ 30 سپارے سکھن قرآن تے محمد رسول اللہ بولو انہاں نو اجڑ کی ضلالت و ہدایت دے بارے کسی اور شے دی ضرورت آئی اے امتحان ہے انہاں نو پتہ لگا ہے کہ ضلالت دا جڑا لفظ بولیا ہے دا مطلب ہے کہ گل عقیدے دی پئی ہوندی ہے عقیدے نال ضلالت ہدایت بنتی ہوندی ہے عملہ نال نہیں بنتی عملہ نال تے فسق فجور بنتے چھوٹے چھوٹے فتوی لگدے ہوندے عقیدہ اگر ٹھیک ہے عقیدے دی گل انہاں فرمایا جی عقیدے دے بارے لکھ کے دینی ہے تا حسبنا کتاب اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی سبحان اللہ ہدایت واسطے کتاب یہ لا رہے بخی کتاب کافی کوئی صحابی اس تے معترض ہویا اعتراض کیتا یہ صحابہ دا اجماع سکوتی ہے اس کائنات دے اندر سب تو پہلا حق تے اجماع سکوتی کرایا تے حضرت عمر نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رضی اللہ تعالی گل بڑی لمبی ہو گئی عقل دی گل پہ آتی ہے واللہ انزل من السماء ماء سبحان اللہ ضرور لیکن توجہ کرنی ہے اللہ فرمانا واللہ انزل من السماء اللہ بڑا با کمال ہے اس نے اتاریا پانی آسمان با کمال ہونے کی دلیل با کمال یہ پیر نو کچھ نہ کو نہیں تائی تھائیں کوئی اور گم چکرے سے کچھ نہ کو چپ کر کے بٹھا رہا دے سبحان اللہ توجہ میرے ال کرو یہ توجہ اچھا ایک کمال ہے کیونکہ واللہ تے الفاظ نال پیش شروع ہوتا ہے واللہ جی واللہ خلقکم من تراب یہ کمال کے نہیں بے شک یہ تو مہینہ تھا ہی رہا تھی انتا نہیں تقریرہ کریں دا جو تو سمجھ ہی نہ آوے گل دی اچھا بھائی چلو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو میں سمجھاؤں کی کوشش کریں واللہ انزل من السماء ماء
ہے جو اس نے اتارا ہے پانی آسمان یہ با کمال کئی میری بارشاں دیتے ہو آندیاں کدی اس گل سوچیا کیوں با کمال ہے یہ پانی کتھوں پہ کتھوں پہ آتا ہے پانی بولو آسمان بولو ہی صحیح آسمان جڑا لفظ میں بولاں او تا بولو چلو میں نویں گل نہیں پوچھتا تھوڑے کو اللہ نے پانی اتاریا آسمان تو کتھوں آسمان تو پہلی گل ہے مینوں دسو اے جڑا پانی آندا ہے اے آسمان تو آندا ہے یا بدلاں تو آندا ہے بدل ہاں ایک تو ووٹ ہی نہیں پہن دے ایک گل پوری پھنس گیا نا پھر قرآن جو آسمان تلا تو چھوڑ ہی نہیں سکتے سبحان اللہ یہ جڑا ہے من السماء یہ السماء یہ اسم دے طور پہ نہیں آیا یہ اللہ نے بلندی کا صراحت والا بنایا کنارہ تے اشارہ السماء بمانا السمو اللہ فرماتا ہے انزل من السمو ماء اللہ نے پانی اتاریا ہے بلندی کولوں اتوں وہایا ہے تلے یعنی بدلا دیوں تلے وہایا ہے والسوال ایک پیدا ہویا ہے عقل حیران ہوئی ہے اللہ پانی تا تلے واندا ہے یہ اتاں کیویں اپڑ گیا ہے پانی یہ تا تلے واندا ہے نہراں دے اندر دریاواں دے اندر ڈھالیاں دے اندر کتوں پہ آنا ہے من السماء اتوں پانی تلے لے آندا ہے پہلی گل تے یہ سوچن دی ہے اتاں نہراں تے دریا تا کوئی نہیں یہ تلوے پانی نو اتاں کون لے گئے اتاں چشمے بھی کوئی نہیں فضا دے اندر خلا دے اندر دریا دے نہراں دے نالے بھی کوئی نہیں اے وال اتاں کیویں اپڑ گیا ہے اے تے اتاں پہنچاون دی غرض و غایت تے علت بعد دی گل رہ گئی پہلی گل اے تلواں اتاں کیویں پہنچ گیا ہے اللہ دا کمال ہے تلویاں نو جڑے ویلے اتاں لے ویندا ہے وال اتلے بھی حیران ہو کے ویندے رہ ویندے ہوندے جو اے کیویں اتاں آ گئے جڑے ویلے اللہ نے تلوے نو اتاں لے ونجن دا ارادہ کر لیا اس ویلے اپنے چمکدے دمکدے ہوئے سورج نو تمازت والیاں کرنا چ دتیاں انہاں نو آکھیا اینو سیدھا انعکاس کریندا رہے نہراں تے دریاواں دے اوتے جڑے ویلے اے گرم ہو سی تملے پانی اے ہولا ہوئے سی جڑے ویلے ہولا ہو کے ذرا اٹھی وچ لگے ہوا نو آکھیا اینو اپنے موڈیاں تے سوار کر لینا ہے اینو ضائع کینا ہی نہیں ہون دینا جڑے ویلے ہوا اینو اپنے کندھیاں تے سوار کر لیندی ہے اس ویلے اللہ فرماندا ہے مینوں اور اتاں لے وینا ولی نے چہروں جمع کریندا نا فیرکم جویں آٹا گھندا ہے میں اس پانی جڑا ہوا دی شکل دے اندر ہوندا ہے میں دا آٹا گھندا نا تھپ دینا ایک دوتے دوہا رکھ کے چادراں چڑھا دینا جڑے ویلے اے پانی وال تہے دا تہے ہو کے اے جڑی ہوا ہوندی ہے لوا کے ہاں کپڑ ہو ویندی ہے تے حملہ ہو ویندی ہے جڑے ویلے ہوا حمل والی ہو ویندی ہے یعنی بھاری ہو ویندی ہے اس پانی نو چاہ کے ہن بوجھل ہو گئی ہے ہن تے کولو چھلیندا تے ڈکیندا کوئی نہیں پیا پانی اس ویلے اللہ فرماندا ہے سوکنا لے بالا دے میت اس ویلے جتھے زمین دے ٹوٹے تے ٹکڑے دے اوتے جتھے تلوا پانی نہیں پہنچ سکدا اس ویلے میں تلوے نو اٹھا کے بدلیاں دی شکل دے اندر واڑ کے تھل والے علاقے دے اندر وہا دینا اتھے تلے پانی پہنچدا نہیں تے جٹ دا سمان در ویکھ کے آندا کھڑا ہے اللہ سائیں ہن چھولے کیویں گدائیں مونگ پھلیاں کیویں گدائیں
سادے تٹبے انہیں ہوئے جیویں سڑے ہوئے ریت لے اللہ سائیاں تلوہ پانی جمعہ تے پہنچدا کوئی نہیں اللہ آتا ہے میں اپنی قدرت کے کارکنان دی ڈیوٹیاں تیرے واسطے لائیاں نو جاتا ذرا دھیان کرے میں تلوے نو اتا لئی آنا واللہ کہ تیرے علاقے دا پہ ٹھنڈا کرے نا تیری ریت دا سینہ پہ ٹھنڈا کرے نا جڑے ویلے فصلاں چاہے وقت ٹوپے اپنے پیوواں دے دا کٹی رکھے کیا کہ عظمت قرآن یہ بڑا نعرہ عظمت قرآن دا تے تو جواب کیوں دیتا نعرہ تکبیر عظمت قرآن جڑے ویلے اے آیا ہے ہونا سہیو جی انتظام کیتا ہے تینوں نہ چوٹیاں لاونیاں پیاں نہ پائپ لاونے پے نہ موٹر تے پمپ لاونے پے اساں آپ پانی چایا وال ہوتا لائے گئے تے وال تیری بنجر زمین دے اوتے آن وہایا اللہ فرماتا ہے واللہ انزل من السماء بنجر تے بے جان ہوئی پئی آئی اساں اپنے اس پانی دے نال اس موئی ہوئی زمین نو جیوایا مویا نو جیواون والا کون بولو تے جیندیاں نو مارن والا کون یہ توڑی مویا نو نہ جیوائے کہندے پھوکے نہیں جیوا سکدے یہ توڑی مویا نو نہ زندہ کرے طویل زندہ نہیں کر سکتے یہ توڑی زندیاں نو نہ مارے انہاں دی لگے حیات نو بند کوئی نہیں کرن والا اللہ فرماتا ہے زندہ بھی میں کراں تے جیندے نو مارا بھی میں تے مردے جو جیندے تے جیندے دے وچوں مردے نو کڈھا بھی میں اللہ فرماتا ہے ایو جے با کمان اللہ دڑ ویکھ لائے تلوے نو تن لائے کے ول پیاسے دی پیاس بجھا کے انہاں دے بنجر علاقے نو آباد بنا کے انہاں نو روٹیاں دے کے انہاں دیاں کلوٹیاں بھرا کے انہاں نو خوشحال بناون والا کون بڑا حصہ کیتا کڈنا بولو وہ ساری مشینری تیرے واسطے لائی کھلا تے تو آنا بھی 5 ٹوپے حضرت صاحب کو رہندے جڑا کھوتے تے چڑھ کے آیا ودا بھائی تے ہلکا ہوے سے جے 5 ٹوپے تے تے نہیں تا ہلکا کر دشاؤں اوکے جج بتاتا ہے کہ میں ہلکا ہو ہی نہ بنیا یہ کوئی نہیں سجھندا بھائی یہ کہ آپ تو نہیں چھتا تھے والا یہ سانو بتا ہلکا کرے نا اللہ پر رب تے دتے ہوئے وچوں تو دیونا حصہ تے کہندے نا تے دیونا اللہ عقل دی ایک اور گل اے 2-4 گلاں کرساں عقل دی انشاءاللہ یہ میں سورۃ النحل بیٹھا پڑھنا ٹھیک اگلی آیت سنو ماشاءاللہ ان لکم فی الانعام لعبرۃ یہ اگلی آیت ہے میں ٹوکوا نہیں بیٹھا پڑھتا ایک اور رکوع ہے ان لکم فی الانعام لعبرۃ اللہ فرماندا ہے جے عقل ہوے تیرے اندر تول ڈگراں دے اندر بھی تیرے واسطے ہدایت دا سامان موجود نصیحت دا سامان موجود توجہ ہے یہ بڑے کمال دی گل جو انسان نو سمجھائے ڈگراں دی مثالاں نال کاوڑے تو نہیں نا اللہ دی گل ہے سبحان ہر قسم دے انسان نے اللہ بڑا حکیم ہے بس اس گل میٹھا نہیں رہنا تو مثال سنو انسان واسطے ڈنگر دی مثال اللہ ان لکم فی الانعام لعبرۃ جڑے کی جویں عبرت دا سامان ہے ہدایت دا سامان نصیحت دا سامان
اللہ فرماندا دیکھ لے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ فرماتا ہے نسقیکم اساں پیوینے تے کیویں پیوینے مما فی بطونہ ویکھ لے ڈنگر اے بہیمۃ الانعام دی گل اے گاں ویکھ مجھ ویکھ بھیڑ ویکھ بکری ویکھ ڈاچی ویکھ اے ساوے رنگ دے پٹھے کھاندی بورے رنگ دا بھوں یا توڑی کھاندی یا کھالنیاں پیوے والی کھاندی یا سروں والی کھاندی یا ٹکر رات دے تیرے سکے پسائے ہوئے پانی دے اندر دیاں نو بھوں دے اندر گوتر لا کے وہ کھوئینا ہے. پہلی گل دا جواب دے ساوے رنگ دا بھی میں جوس کٹھیا بھورے رنگ دا بھی میں سچ کٹھیا انہاں ٹکراں دا بھی میں جوس بنایا اس بھوں دا بھی میں جوس بنایا جڑے ویلے میں بنایا اس ویلے میں انہاں دے اندر کوئی رنگ نہیں آن دیتا نہ ساوا آیا نہ پیلا آیا نہ کالا آیا نہ بھورا آیا والمیہ کہندا کوئی ذائقہ ہے تے کہندا کوئی ذائقہ ہے مگر جڑے ویلے میں دو